ابھی تو آپ دیکھیے کہ ہمارے یعنی بنگلہ دیش سے ہمارے دوست ہیں عبد الواحد صاحب. اچھا. وہ اقبال اکیڈمی انہوں نے بنا رکھی وہاں اور برسوں سے. اور وہ جو ہیں انہوں نے تفصیل بھیجی ہے کہ یوم اقبال منایا گیا ہے بنگلہ دیش میں 21 اپریل کو. 21 اپریل کو. 21 اپریل اور اس میں کہاں منایا گیا ہے؟ پریس کلب ڈھاکہ میں سیمینار منعقد کیا ہے جس کی صدارت شاعر المجاہدی جو روزنامہ اتفاق کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے کی ہے. مہمان خصوصی سابق وائس چانسلر اور معروف سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر شمشیر علی تھے اور ڈاکٹر عبد الواحد، ڈاکٹر انعام الحق آزاد، شاہ عبد الحلیم اور ابو جعفر شاعر. انہوں نے جناب اس میں وہ تقریریں کی اور کلام اقبال ترنم سے پڑھا. ایک گلوکار لیٹن حفیظ نے اور محمد طاہر نے جو پاکستانی طالب علم ہے بنگلہ دیش میں، محمد طاہر. تو ایک اس کی رپورٹ بھی انہوں نے بھیجی ہے. وہاں وہ اقبال کا چراغ جلائے ہوئے ہیں. اور عبد الواحد صاحب آپ یاد آ رہی ہے، برسوں ہو گئے ان سے ملاقات نہیں ہوئی. یہاں آتے تھے، ہم وہاں جاتے تھے. بنگلہ دیش بننے کے بعد اس طرح رابطے نہیں ٹوٹے تھے جب ٹوٹ گئے. تو اللہ کرے کہ ہمارے رابطے پھر قائم ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور وہ اپنی جگہ اقبال کا پیغام اس عام کرنے کے لیے کھڑے ہیں. فلسفہ خودی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر. کیا بات. تو بہرحال اب یہ دیکھیے ہماری بہن ہے موتیہ بیگم. جی یہ پاک پٹن کی ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کی. اس دفعہ اتفاق سے کو ورکرز جو ہیں خواتین وہ بھی ہو گئی ہیں اسمبلی کے رکن منتخب ہو گئی. جو بیگمات کے ساتھ ساتھ یہ کارکن بھی آ گئی ہیں. بڑی بات ہے. اسمبلی میں پہنچ گئی جو خواتین کی مخصوص نشست. ہاں جی. تو موتیہ بیگم بڑی پرانی کارکن ہے اور وہ وہاں پہنچ گئی. انہوں نے قرارداد منظور کی گورنمنٹ بابا فرید یونیورسٹی پاک پٹن میں قائم کی جائے. وہاں کے لوگوں کا درینہ مطالبہ ہے اور وہ قرارداد منظور ہو گئی. بڑی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا ہے. وہ بھیجی ہے قرارداد. بن جائے گی سر ویسے انشاءاللہ. کیوں نہیں بنے گی؟ بابا فرید الدین گنج شکر ہم تو دیکھیں نا پاک پٹن میں بچپن گزرا، لڑک پن گزرا اور قوالی سنتے رہے اور ان کے ترانے گاتے رہے اور سنتے رہے. بابا گنج شکر ہو کرم کی نظر ہوں دیوانہ، رہے قائم تیرا آستانہ، جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی. دیکھو تو قلیر میں جا جانے صابر پیا کو زمانہ. تو یہ منقبت ان کی پڑھتے تھے اور صابری قوال تھے ان سے سنتے تھے. پھر وہ ان کے بچے آ گئے تو ماشاءاللہ. تو بہرحال یہ یونیورسٹی قائم ہوگی. اور ہم وہ اس دفعہ تو یہ ہوا کہ ہماری جو الومنائی ایسوسی ایشن گورنمنٹ کالج ساہیوال، اب گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ساہیوال، اب 7,000 بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت. 5,000 طالب علم ہیں اور 2,000 بچیاں ہیں. اس کی الومنائی ایسوسی ایشن یعنی اولڈ بوائز اس کا اجلاس تھا. تو ہمارے صدر ہیں آئرلینڈ میں عاطف محمود، وہ بھی آئے تھے اور ڈاکٹر ممتاز وٹو صاحب پرنسپل ہیں وہ بھی تھے اور سینکڑوں افراد تھے. ہمارے ڈی پی او فیصل شہداد بھی آئے اور رائے حسن نواز جو ایم این اے وہ بھی آئے اور سرور صاحب جو ایم پی اے ہیں وہ بھی آئے. پھر منیر احمد خان صاحب تھے، عارف چودھری صاحب اس کے سیکرٹری جنرل. سارے مطلب ایک ہم بیٹھے اور وہاں غزلیں بھی سنی. اور میں اسی دیکھیے 60 سال پہلے اسی ہال میں کیا بات ہے میں نے کوالیفائی کیا. تقریریں ہوتی تھی پہلے، تقریری مقابلے میں کوالیفائی کرنا پڑتا تھا. پھر آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے تھے. وہیں میں نے کوالیفائنگ سپیچ کی اور میں الیکشن لڑا اور پھر صدر منتخب ہوا. 60 سال کے بعد اسی حال میں میں ایک مہمان کے طور پر بیٹھا ہوا تھا. کیا بات ہے. تو گورنمنٹ کالج ساہیوال اب اس کے بھائی مطالبہ بلڈنگ پرانی ہو چکی ہے، پھیلا ہوا ہے، یونیورسٹی ہے وہ کا ایک قسم کی اپنی وسعت کے اعتبار سے. تو اب یہ خیال ہے کہ بھئی کوئی ہم نے چودھری پرویز الہی سے بات کی وہ رخصت ہو گئے، جب حمزہ شہباز سے پہلے بات کی وہ رخصت ہو گئے، وہ پہلے بزدار صاحب وہ رخصت ہو گئے. اب وہ اس کے بعد محسن نقوی صاحب وہ ماشاءاللہ اب کہاں پیارے ہو گئے وزارت داخلہ کو. اچھا
اب وہ میں نے کہا کہ بھائی اب مریم بی بی آئی ہیں, ہمارے کالج کی کوئی دکھ درد دور کر دیں. یہ ایم این اے جو ایم پی اے ہیں چوک در چوک موجود ہیں نا, ہمارے منظور وٹو صاحب بھی اولڈ سائی والیاں ہیں, اور کالج کا کام کوئی کسی نے کیا نہیں. تو رائے حسن نواز بولے کہ بھئی اب مریم صاحبہ سے جا کے بھی گزارش کریں, شاید ان کا معاملہ بھی وہی ہو جائے جو پہلے وزراء کا ہو چکا. اور وہ لیکن سن رہی ہیں, وہ دیکھتی بھی ہیں. میں نے کہا بھائی, follow کرتی ہیں. میں نے کہا رائے حسن نواز صاحب, تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. مریم جو ہے موجود رہیں اور ہمارے مسائل حل کریں, ہماری بلڈنگ کو اچھی طرح بنا دیں, کوئی تھوڑی سی اس میں اضافہ کر دیں, صحیح بات, کوئی اور چیزیں کریں, کوئی سڑکیں بننے والی کوئی نظر کریں نا. کہا آخر ساہیوال کا بھی حق ہے. سر یہ کتنی زبردست فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ نے کہا کہ 60 سال بعد آپ اسی ہال میں وہیں گئے جہاں پر جو ہے وہ تعلیم. ہمارے پرنسپل پرانے سے پروفیسر قمر الزمان, وہ ہمارے جناب ایک اولڈ بوائے طاہر نسیم صاحب, ہمارے کتنے کتنے لوگ ملے. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہم عید مل رہے ہوں. کیا بات ہے. اور ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں, مگر اب وہ ان کو اسکالرشپ بھی اب دیتے ہیں. بچے جو ہیں جو یعنی جن کو مستحق بچے ہیں, جو کم وسیلہ بچے ہیں, ان کے لیے ہمارے دوست اسکالرشپ بھی فراہم کرتے ہیں. تو بہرحال اب یہ سارے کام بھی کرنے کے ہیں. اللہ کرے. سر میں اس لیے ریلیٹ کر رہا تھا کیونکہ جو جس اسکول سے کراچی سے میں پڑھا نا, مجھے کافی عرصے پہلے یہ پتہ چلا کہ وہ جناب اسکول انہوں نے بلڈنگ گرا دی, اس کی جگہ وہ جناب عالی شان اپارٹمنٹس جو ہیں وہ بن گئے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اسکول سے اسکول کی جگہ تو کوئی بلڈنگ تعمیر کرنا گناہ کبیرہ ہو, اور ہوا سر وہ بڑا. اور دیکھیں جیسے مسجد کی جگہ پہ آپ کوئی دوسری تعمیر نہیں کر سکتے, اسی طرح اسکول کی جگہ پہ کوئی دوسری تعمیر نہیں ہونی چاہیے.